बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं द वीकेंड शो विद सुंदस जमील। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़या करबला बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान हमें क्या दर्स देता है, क्या तदरीस देता है, उस हवाले से हम बात करेंगे। सोशल एस्पेक्ट्स भी हम डिस्कस करें कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम क्या कुछ इस वाक़े से सीख सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और आइंदा आने वाली नस्लों को कुछ बेहतर ज़िंदगी फराहम कर सकें और एनवायरनमेंट फराहम कर सकें। टोनी नवीद रशीद ने हमें ज्वाइन इन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टोनी, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहैसियत मुसलमान हम आप क्या समझते हो आजकल के भी दौर के अंदर कैसे इस वाक़े से सबक सीख सकते हैं? देखिए, मैं तो इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे देखूं, ऑब्वियसली माहिर बैठे हुए यहाँ पे मैं, लेकिन ये है कि जितना मुझे इल्म है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है इस्लाम के बारे में एज ए स्टूडेंट भी और एज घर पे भी जो तालीम है और हमने जो रिसर्च की हुई है थोड़ी बहुत, वो ये होता है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मतलब मुसलमानों तक लिमिटेड नहीं है। बिकॉज जैसे कि हमारे जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो रहमतुल आलमीन थे, ठीक है ना, रहमतुल मुस्लिमीन सिर्फ नहीं थे, रहमतुल आलमीन में सब लोग माशाल्लाह पूरी दुनिया के लोग आते हैं। सो इसी बात से सिर्फ आप देखें कि पूरी एक इंसानियत का सबक मिलता है। पूरी आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे देखें, जो परहेजगारी, जो मुत्तकी, जो कुर्बानी, जो इस करबला के वाक़े से जो भी आप सीखते हैं कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस, मतलब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना बड़ा कि हमारा तो सर फ़ख्र से एक तरह से बुलंद है ना कि उन्होंने अपना सर कटवा लिया मगर वो सर झुकाया नहीं। ठीक है, तो बेशक हमें इस चीज़ का गम है, लेकिन ये है कि एक ये हमारी प्राइड की बात भी है, यू नो, कि वी आर। और दूसरा ये कि हमें जो आप वाक़े को जब पढ़ते हैं फिर जिस तरह से वो भूखे प्यासे रहे सारा, तो इससे हमें एक तो अल्लाह का कितना शुक्र हम करते हैं कि हमें ऐसे रोल मॉडल्स मिले जिन्होंने कि हमारी इतनी बड़ी मिसालें सेट की, कुर्बानियाँ दी और हमें ह्यूमैनिटी सिखाई। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हम सबसे पहले इंसान होते हैं, फिर हमारे मज़हब बनते हैं कि जी हम लोग कान में माँ बाप कलमा पढ़ते हैं, बाप कलमा पढ़ता है या कोई मौलवी पढ़ता है तो वो होता है, फिर बच्चों की क्रिश्चियनिंग होती है, वो क्रिश्चियन हो जाते हैं, इस तरह से सारा होता है। सो आई थिंक कि इस्लाम में हर वक्त हर चीज़, जैसे आप कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, 50%, तो ये पूरी दुनिया के लिए सबक है, ये एक सिर्फ हमारे मुसलमानों के लिए नहीं है। तो आई थिंक कि इस्लाम को हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से हमेशा देखें और जो सिर्फ जो हमें किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं हम लोग उन्हीं के लिमिटेड हो जाते हैं कि कुरानी आयत याद करनी है, अहादीस याद करनी है। उसके साथ साथ उन अहादीस का और कुरानी आयत का मतलब समझना, उनकी जैसे हम तर्जुमा तशरीह और ख़ुद कंसीव करने का, और इम्प्लीमेंट भी करें प्रैक्टिकल ज़िंदगी और हम लोग ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते नहीं है। आप सर मुझसे ज़रूर एग्री करेंगे कि हम लोग जो सफाई की बात करते हैं तो हमारे में क्या सफाई है, हम लोग बिल्कुल साफ़ नहीं है। जो हमने कुर्बानी, टॉलरेंस का हमें सबक, हमारा मज़हब का सबसे पहली चीज़ सब्र, परहेजगारी, मुत्तकी, टॉलरेंस। कौन आपको आज टॉलरेंट नजर आता है आजकल के दौर के अंदर? इतना सा हॉर्न किसी को गाड़ी को पीछे से देते वो आपसे लड़ने के लिए उतर के आ जाता है गाड़ी में। मतलब इन छोटी छोटी बातों से ही आप देखते हैं ना। और हम लोग जैसे कि शादियों में खाने खाने जाते हैं, कितना हम लोग बदतमीजी करके खाने खाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि कुछ लोग वो भी हैं जिनको कि चटनी और रोटी नसीब नहीं होती, एक वक्त की रोटी नहीं होती, एक लुक़मा नहीं नसीब होता, बदतमीज़ी से खानों को ज़ाया करते हैं। तो ये सब हमारे मज़हब के उसमें प्रोस्पेक्ट पे आ जाते हैं। और टोनी, आप एग्री करेंगे कि सॉरी मैं बात करती हूँ कि बेहिसी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अलामा साहब, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी, सच्चा मुसलमान, अच्छा मुसलमान हमारे मज़हब की रोशनी के अंदर वाक़या करबला को अगर हम सामने नज़र में रखें, किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकता है हमारा मज़हब के अच्छा मुसलमान ये है और ये खसूसियात होनी चाहिए? माशाल्लाह बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल है। जैसे मेरे बिरादर अजीज़ बात करते हैं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। इस्लाम का कोई भी ठेकेदार नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। ये एक आलमगीर मज़हब है और हर साहिब सरवत, साहिब इल्म, साहिब इत्तदाल और साहिब मुरव्वत व मोहब्बत के लिए ये इस्लाम है। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, मैं इसका बड़ा मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करूँगा। दो किस्म के लोग हैं। एक कामिल मुसलमान की तारीफ़ क्या है, या से यूँ कहे कि व्हाट इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ए ट्रू मुस्लिम। एक सच्चे मुसलमान की असल तारीफ़ क्या है? वो ये है कि एक वो मुसलमान है जो अल्लाह को मान रहा है, रसूल अल्लाह को मान रहा है, और एक वो मुसलमान है जो सिर्फ मान नहीं रहा बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मान भी रहा है। वाह, क्या कहने। बस जो अल्लाह और उसके रसूल को सिर्फ माने ना, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए कवानीन को माने भी, उससे भी मुसलमान कहते हैं। एक लॉ होता है और एक लॉ का इनकाद होता है। हमारे पास लॉ है
مگر انعقاد نہیں ہے. جب تک ہم اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کے پاکیزہ بنائے ہوئے قوانین کو اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے, اس کا نفاذ نہیں کریں گے, we are not Muslims. ہم کہنے کو مسلمان ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ گفتار کے غازی بن تو گئے, کردار کے غازی بن نہ سکے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ہم مسجد پہ تو لڑ رہے ہیں, ہم مسجد کی اینٹ پہ تو قتل کر رہے ہیں, لیکن انسان کی حرمت کو نہیں سمجھ رہے. قرآن کہہ رہا ہے ایک مومن کی حرمت مسجد نبوی سے بھی افضل ہے, اس کی تعمیر سے بھی افضل ہے. یعنی دیکھیں کہ اللہ کے قرآن نے ایک مومن کی جان کو کیا اہمیت دی, تو ہم مسجد کی اینٹ کو بچا رہے ہیں اور ہزاروں مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو سوچیں کہ ہم اپنے اسلام کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں. آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں, دنیا میں, پوری دنیا میں اسلام اور اس کے فالورز جتنے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت بدنام ہو رہے ہیں. ہم آؤٹ کنٹری میں جاتے ہیں مجالس کے لیے, آپ بلیو کیجئے کہ جہاں بڑی ریش مبارک ہوتی ہے فوراً وہ روک لیتے ہیں امیگریشن والے, وہ اس سے زیادہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. حالانکہ داڑھی تو سنت رسول ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, لیکن ہم نے اس کو اتنا غلط ثابت کر دیا, ہم نے اپنے کردار سے اس کو اتنا مشکوک کر دیا کہ آج پورے اسلام میں, پوری دنیا میں اسلام کا حلیہ بھی بدنام ہوا ہے. تو آج تک تو ہم اسلام کا حلیہ نہیں منوا سکے, ہم نبی کا حلیہ کیا منوائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نفرتوں کے ذریعے اسلام پھیلا رہے ہیں. دیکھیے اسلام شلوار اونچی رکھنے کا نام نہیں ہے, اسلام کردار اونچا رکھنے کا نام ہے. جس پر ہم نے زور دینا تھا, جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ہیومن چارٹر جو خطبہ حجت الوداع ہے, اس میں جو آخری سرکار نے خطبہ دیا, اس میں کہیں بھی کسی کو پینالٹی نہیں دی, بلکہ آپ نے کہا کسی گورے کو, کسی کالے پر, کسی عربی کو, کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا سوائے کہ جو تقوی میں بلند. اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تقوی میں بلند. ہم اس وقت تک خالص مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کریں. اس میں معذرت کے ساتھ, چونکہ پورا عالم اسلام ہماری گفتگو کو سن رہا ہے, چاہے وہ صاحبان ممبر ہیں, چاہے وہ صاحبان محراب ہیں, چاہے وہ فلاسفر ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں, جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کریں. میں بلکہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں, میرے معزز سننے والے, اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا, کہ واحد ایک عدالت ہے جس میں انسان کو بغیر جرم کے روزانہ حاضر ہونا پڑتا ہے. وہ کون سی عدالت ہے؟ وہ عدالت ضمیر ہے. وہاں آپ گناہ کریں یا نہ کریں, آپ کو لازم حاضر ہونا پڑتا ہے. لیکن کئی لوگوں کی تو زمین بھی مردہ ہو چکے ہیں آج کل کے زمانے میں. بس آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا, جہاں ضمیر مردہ ہو وہیں مسلمان نہیں. بالکل, ضمیر کی بیدارگی کا نام مسلمان ہونا ہے. بے شک ضمیر کے جاگ جانے کا نام ایک مسلمان ہونا ہے, اور ایک کمپلیٹ انسان جو ہے وہی ایک خوبصورت مسلمان. دیکھیں اسلام اور انسان اور مسلمان دو سیپریٹ ایشو نہیں ہیں. بالکل, ہمارے ہاں جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے وائزین کہ جی انسان بننا بڑا مشکل ہے, مسلمان بننا اس سے بھی مشکل ہے. ارے بھائی آپ کیوں اس کو الگ ایشوز پیش کر رہے ہو کہ انسان اور ہے مسلمان اور ہے. اللہ قرآن میں شاہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ هَذَا بَلَدٌ أَمِينٌ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ شاہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینینا کی قسم, امن والے شہر کی قسم, ہم نے انسان کو آسن تکمین پیمانے پر پیدا کیا. یہ نہیں کہا ایک مسلمان کو, یہ نہیں کہا ایک کرسچن کو, یہ نہیں کہا ایک ہندو کو, ایک انسان کو آسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا. اللہ کسی کو کافر پیدا نہیں کرتا. صحیح, بالکل صحیح. اللہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں؟ جی اس میں ریلیجیس ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ My younger brother is a very important question. یہ وہ کویسچن ہے جس پہ ہزاروں سالوں سے جنگ و جدال ہو رہی ہے, تلوار کشی ہو رہی ہے, اقتدار کشی ہو رہی ہے, لیکن حقائق پہ نہیں آ رہی. جبکہ ہمارے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کی اور دوسرے مذہبوں کے لوگوں کی عزت کرو, ان کو ان کی باتیں کرنے دو, اس میں انٹرفیئر نہ کرو, ان کو برا نہ کہو. یہ ہمارے مذہب میں ہے. کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی کو چھیڑو نا, اپنے مذہب کو چھوڑو. جی, لیکن یہ ایک مقالہ ہے, ایک حفاظتی بند ہے فرقہ واریت کے سیلاب کو روکنے کے لیے, میں سے یہ کہوں گا. لیکن یہ کوئی اتنی مستحکم بات نہیں. بالکل ٹھیک. جی, مستحکم بات یہ ہے کہ بھئی کسی کو چھیڑو نا, اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کو چھیڑو نا, نیور. یہ نہیں ہے سوال. یہ جو آپ نے کیا, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو آسن تقویم پیمانے پر, لوگوں نے صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, محترمہ نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آسن تقویم پیمانے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا,
اگر اللہ ہی کسی کو کافر پیدا کرتا تو پھر سزا و جزا کا فلسفہ ختم ہو جائے. بالکل. پھر تو کل ایک کافر نان مسلم کہہ سکتا ہے یا اللہ میں تیری مرضی سے کافر پیدا ہوا, آپ چاہتے تھے کہ میں کافر پیدا ہوں, پھر آپ کے پاس کسی کو دعوت اسلام دینے کا رائٹ ختم ہو جاتا. نہیں, اللہ فرماتا ہے میں نے احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا, اب پالنے والے کی مرضی ہے کس کلچر میں بچہ سانس لے رہے ہیں, اس کو پالنے والا کون ہے. اگر وہ عیسائیوں کے گھر جا رہا ہے, اس کو وہ چرچ میں جا رہے ہیں, اس کو چرچ کے رسومات حضرت عیسیٰ کے فضائل بتا رہے ہیں, تو وہ عیسائی ہو جائے گا. ایک بچہ پیدا ہوا, اس کو آپ ہندو ازم میں لے کے جا رہے ہیں, مندروں میں لے کے جا رہے ہیں, اس کو رام کے بھگت کے فضائل سنا رہے ہیں, وہ ایک ہندو پیدا ہوگا. جو پالنے والے کا مذہب وہی پالنے والا. پھر 18 برس, یہ بڑا اہم سوال ہے, آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا کہ میں سمجھتا ہوں اس پورے مذہب اسلام کی جان ہے یہ کوسچن. پھر 18 برس تک اللہ نے اپنے قانون اس پہ ساکت رکھے کہ یہ بالغ ہو جائے. اچھا یہ ہندو کے ہاں پلا, سکھ کے ہاں پلا, عیسائی کے ہاں پلا, کوئی بات. اب جب وہ سینسیبل ہو گیا, اس کی عقل ماشاءاللہ جمع ہو گئی, اب اسے تمیز ہوگی یہ آگ ہے, یہ پانی ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا اب ریسرچ کرو. اگر تم اپنی روحانی صحت کے لیے 10 ڈاکٹر چینج کرتے ہو تو کیا اب جسمانی صحت کے لیے 10 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, تو اسلام کے لیے, ہدایت کے لیے, مذہب حقہ کے لیے, اپنی روح کی پاکیزی کے لیے تم دوسرے مسئلہ کو کیوں نہیں پڑھتے, اس کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے. توریت, زبور, انجیل بھی آسمانی کتابیں ہیں, ہمیں ان سے نفرت کا حق نہیں ہے, ان میں بھی انسانیت کے تحفظ کا درس ہے. ان کسی کتابوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ انسان کو قتل کر دو, آپ شراب نوشی کرو, آپ گناہ کبیرہ کرو, نہیں, کسی کتاب میں گناہ کا درس نہیں. قرآن ناسخ ہے سب کا, منسوخ کرنے والا ہے سب سے. جب قرآن آ گیا, اب قیامت تک نہ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی, نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا, کیونکہ نبی آخری نبی ہے. اب میں جو بات کر رہا تھا مختصر کروں بات کو, چونکہ موقع دینا پروگرام کو آگے لے کے بھی چل رہے ہیں. کربلا جو ہمیں دست دیتی ہے, کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے لشکر میں صرف مسلم نہیں ہے, اس میں عیسائی بھی سپاہی شامل ہے, اس میں صاحب توریت بھی شامل ہے. امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس نبی کا نواسا ہوں جو انسانیت کی فلاح چاہتے تھے, صرف اسلام کی فلاح نہیں, اور اسلام کو ہی اگر جب ہم مکمل کریں گے تو وہ انسانیت کہلائے. جتنے انسانیت کے قوانین ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے. ہم مسلمان اس وقت نہیں بنیں گے جب تک اپنا احتساب نہیں کریں گے اور دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سکتے. حضرت علی علیہ السلام کا مجھے قول یاد ہے, جناب علی علیہ السلام نے پوچھا حضور اچھا اور برا کسے کہتے ہیں. سرکار نے ایک بات کی اور یقین کریں کہ اس میں کائنات بند کر. سرکار فرماتے ہیں کہ انسان برا تب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کرتا ہے. بالکل, انسان کے برا ہونے کا آغاز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. انسان کو چاہیے کہ اپنے سے دوسرے کو افضل سمجھے, یہ بڑا مشکل ہے علامہ صاحب, محبت کرو, یہ بہت مشکل ہے. یہ باتیں کہنے کو آسان ہے. ایک بریک ہم لے لیں, آپ کی اجازت ہو بریک لیں گے. بریک کے بعد میں تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. خود کا احتساب کرنا, ہمارے زمانے, ہمارے آج کل کے موجودہ زمانے کے اندر ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں, سب سے اول سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو شاید کچھ بھی نہیں سمجھتے. خود کا احتساب کرنا کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں, ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یہ ہم جانیں گے لیکن بریک کے بعد.